آج ہم شعور کی گتھی سلجھانے کی ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صدیوں سے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو آپ کہہ لیں الجھاتا آیا ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر آج ہم اینٹونیو ڈیماسیو کے کام پر نظر ڈالیں گے اور ان کا یہ جو خیال ہے کہ شعور یعنی یہ میں کا احساس یہ صرف ہماری سوچ یا زبان یا یادداشت کا ہی نتیجہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہوں، ہمارے جسمانی احساسات میں، ان خاموش اندرونی اشاروں میں جنہیں ہم اکثر شاید محسوس بھی نہیں کرتے؟ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ڈیماسیو کے ایک باب کا عنوان جو آج ہماری گفتگو کا مرکز بھی ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے، دا ہنٹ ہاف ہنٹڈ۔ اچھا، اشارہ آدھا سمجھا گیا۔ جی ہاں، یعنی اشارہ آدھا سمجھا گیا، یہ ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم سے لیا گیا مصرع ہے، اشارہ آدھا سمجھا گیا، تحفہ آدھا جانا گیا۔ تو یہ عنوان خود ہی بتا رہا ہے کہ شعور کا کوئی پہلو ہے جو شاید پوری طرح ہماری گرفت میں نہیں آتا، ایک لطیف اشارے جیسا ہے۔ تو آج ہم اسی کیا کہتے ہیں آدھے سمجھے گئے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیماسیو نے جو شواہد اور نظریات پیش کیے ہیں، خاص طور پر ان کے باب 4 دا ہنٹ ہاف ہنٹڈ میں ان کا جائزہ لیں گے کہ کیسے شعور بغیر واضح علم، زبان یا یادداشت کے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہر لمحے کی آگاہی ہے کہ یہ تجربہ میرا ہے یا میں پن کا احساس، یا آخر آتا کہاں سے ہے؟ ڈیماسیو کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے جو پیچیدہ خیالات ہیں، جو ہم کہانیاں بناتے ہیں اپنے بارے میں، صرف اس سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیاد ایک زیادہ آپ کہیں پرانی، ایک جسمانی سطح کی آگاہی ہے جو شاید زبان اور تفصیلی یادداشت سے بھی پہلے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اسی خیال سے جو عام فہم سے تھوڑا مختلف ہے کہ شعور واضح علم کے بغیر بھی ممکن ہے۔ ڈیماسیو مرگی کی ایک خاص قسم ایبسنٹ سیزر کی مثال دیتے ہیں۔ جی، ایبسنٹ سیزر۔ اس میں فرد بظاہر تو جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، شاید چل پھر بھی رہا ہو، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہے، اپنے آپ سے بالکل بے خبر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سطح پر باشعور نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ڈیماسیو ایک ایسے مریض کا ذکر کرتے ہیں جو ایبسنٹ سیزر کے دوران اپنی کافی پی رہا تھا، کمرے میں ٹہل رہا تھا، مگر بعد میں اسے اس دورانیے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں؟ جی بالکل نہیں، نہ ہی اسے یہ احساس تھا کہ اس دوران وہ موجود تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو متحرک تھا، لیکن جو ذاتی آگاہی ہوتی ہے جسے ہم سبجیکٹیو اویئرنس کہتے ہیں، وہ معطل تھی۔ اچھا، یہیں سے شعور کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جاگتے رہنا اور متحرک ہونا ایک بات ہوئی، اور اپنے ہونے کا احساس ہونا، یہ جاننا کہ میں یہ کر رہی ہوں، یہ بالکل دوسری بات۔ بالکل بالکل۔ ڈیماسی اسی بنیاد پر دو طرح کے شعور میں فرق کرتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں بنیادی شعور یا کور کانشسنس۔ بنیادی شعور؟ جی، اور دوسرا ہے توسیعی شعور یعنی ایکسٹینڈڈ کانشسنس۔ بنیادی شعور بس وہ لمحہ بلمحہ خود کا احساس ہے جو ہمارے جسم کی موجودہ حالت اور ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ اس کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بس ابھی یہاں ہونے کا احساس ہے۔ ٹھیک ہے۔ توسیعی شعور وہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں ہماری ذاتی تاریخ، ہماری شناخت، ماضی کی یادیں، مستقبل کے منصوبے، یہ سب شامل ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم اپنے بارے میں بناتے ہیں۔ اچھا، تو ایبسنٹ سیزر میں وہ بنیادی شعور، وہ لمحہ بلمحہ والا میں ہوں کا احساس، وہ غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ فرد جاگ بھی رہا ہے اور شاید توسیعی شعور کے کچھ حصے جیسے پرانی عادتیں یا معمول کے کام وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اس بات کا بڑا مضبوط ثبوت ہے کہ شعور کی جو سب سے بنیادی سطح ہے وہ احساس ذات، وہ صرف پیچیدہ سوچ یا اپنی زندگی کی پوری کہانی یاد رکھنے پر منحصر نہیں۔ اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں، زیادہ فوری ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے نا، کہ میں کا احساس میری پوری شخصیت اور یادوں سے بھی زیادہ بنیادی چیز ہے۔ واقعی، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ تو اگر یہ اعلیٰ سطحی سوچ یا یادداشت نہیں، تو پھر اس بنیادی شعور کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں شاید جسم اور احساسات یعنی فیلنگز کا کردار آتا ہے۔ بالکل۔
ڈیماسیو تو کہتے ہیں کہ احساسات بہت اہم ہے، لیکن عام طور پر ہم جذبات یعنی ایموشنز اور احساسات فیلنگز ان کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے آپ کے خیال میں ڈیماسیو کے مطابق؟ دیکھیے، ڈیماسیو کے نزدیک یہ فرق بہت کلیدی ہے۔ جذبہ یعنی ایموشن، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا ایک پیٹرن ہے۔ جسمانی تبدیلیاں؟ جی، جیسے خوف آیا تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا، منہ خشک ہو گیا، پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا۔ یہ جسمانی رد عمل ہیں جو بقا کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ماحول کے مطابق جسم کو تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ احساس یعنی فیلنگ، وہ ان جسمانی تبدیلیوں کا ذہنی تجربہ ہے، ان کا دماغ تک پہنچنے والا ادراک۔ گویا جسم بولتا ہے جذبات کے ذریعے اور دماغ سنتا ہے احساسات کے ذریعے۔ اچھا، یعنی جذبہ جسم کا رد عمل ہوا اور احساس اس رد عمل کا شعور۔ تو کیا یہ احساسات ہی ہیں جو ہمیں اپنے ہونے کا، زندہ ہونے کا وہ بنیادی احساس فراہم کرتے ہیں؟ ڈیماسیو کا نظریہ بالکل یہی ہے۔ وہ ایک تصور پیش کرتے ہیں پروٹو سیلف کا۔ پروٹو سیلف؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے آپ ایسے سوچیں کہ یہ ہمارے جسم کا دماغ میں بننے والا ایک اندرونی ڈیش بورڈ ہے۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ یہ غیر شعوری طور پر ہر لمحہ ہمارے جسم کی اندرونی حالت کا نقشہ بناتا رہتا ہے، مثلا دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، اندرونی اعضاء کی کیا کیفیت ہے وغیرہ۔ یہ ایک بنیادی حوالہ ہے کہ میرا جسم اس لمحے کیسا ہے۔ اس پروٹو سیلف میں کسی شے، اب وہ شے باہر کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے یا اندر کی کوئی یاد، اس کے ساتھ تعامل کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی ہمارا دماغ مسلسل ہمارے جسم کی حالت کو مانیٹر کر رہا ہے، اور جب اس حالت میں کوئی تبدیلی آتی ہے کسی چیز کی وجہ سے، تو اس تبدیلی کا احساس ہی میں کے احساس کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل۔ اس سلسلے میں مجھے وہ مریض ڈیوڈ کا مشہور کیس یاد آ رہا ہے۔ اسے شدید ایمنیزیا تھا نا، وہ کوئی نئی معلومات یاد نہیں رکھ سکتا تھا، لوگوں کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ جی ہاں، ڈیوڈ کا کیس اس نظریے کو سمجھنے میں بہت مددگار ہے۔ اسے ہیپوکیمپس اور ایمگڈلا میں شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے وہ نئی یادیں بنانے سے بالکل قاصر تھا۔ ایک تجربے میں اسے بار بار 3 طرح کے لوگوں سے ملوایا گیا۔ ایک جو بہت دوستانہ اور خوش اخلاق تھا، جسے ہم اچھا آدمی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک جو بالکل غیر جانبدار رویہ رکھتا کا، غیر جانبدار آدمی۔ اور ایک جو روکھا تھا اور اسے ناپسندیدہ کام کرنے کو کہتا تھا، یعنی برا آدمی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو حیران کن تھا۔ ڈیوڈ کو شعوری طور پر ان میں سے کوئی بھی شخص یا ان سے ہونے والی ملاقاتیں بالکل یاد نہیں تھی، ہے نا؟ جی بالکل نہیں۔ وہ ہر بار ان سے ایسے ملتا جیسے پہلی بار مل رہا ہو۔ تو پھر؟ لیکن جب تجربہ کاروں نے اس سے پوچھا کہ وہ ان تینوں میں سے کس سے مدد مانگے گا یا کس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرے گا، صرف ان کی تصویریں دکھا کر، تو وہ مستقل طور پر اچھے آدمی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اچھا، اور برے آدمی سے گریز کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو شعوری طور پر کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تو کیا یہ کوئی غیر شعوری، کوئی جسمانی سطح کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی تھی جو اس کے فیصلوں کو چلا رہی تھی؟ ایک قسم کی وہ گٹ فیلنگ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تو ڈیماسیو کا نقطہ ہے۔ اگرچہ ڈیوڈ کی جو شعوری یادداشت تھی، ایپیسوڈک میموری، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے جسم اور دماغ نے ان ملاقاتوں کے جذباتی تاثر کو ایک احساس کی شکل میں کہیں نہ کہیں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ مثبت یا منفی احساسات، جنہیں ڈیماسیو پس منظری احساسات یا بیک گراؤنڈ فیلنگز کہتے ہیں، وہ اس کے انتخاب پر لاشعوری طور پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ پس منظری احساسات، بیک گراؤنڈ فیلنگز، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ عام جذبات جیسے خوشی یا غصے سے مختلف ہے؟ ہاں، یہ ان شدید جذبات سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی مجموعی اندرونی حالت کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے ہلکا تناؤ محسوس ہو رہا ہے یا سکون، تھکاوٹ ہے یا توانائی محسوس ہو رہی ہے، طبیعت عمومی طور پر اچھی لگ رہی ہے یا بھاری پن ہے یا بس نارمل ہے۔ اچھا، جیسے پس منظر میں کوئی ہلکی میوزک چل رہی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمارے وجود کے پس منظر میں چلنے والی میوزک کی طرح ہیں۔ یہ مسلسل ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اندرونی نظام کیسا چل رہا ہے۔ ڈیماسیو کا خیال ہے کہ شاید یہی پس منظری احساسات ہمارے زندہ اور موجود ہونے کے بنیادی خاموش احساس،
इसी आधे समझे गए इशारे की बुनियाद है। और डेविड के मामले में यही एहसासात उसे बता रहे थे कि कौन काबिले एतमाद है और कौन नहीं, बगैर किसी शऊरी याददाश्त के। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि शऊर कम से कम इसकी बुनियादी शक्ल न सिर्फ वाज़े इल्म बल्कि तफसीली याददाश्त पर भी मुनहसर नहीं। सही। और ये उस आम ख्याल को भी चैलेंज करता है कि सोचने और बाशऊर होने के लिए ज़बान बहुत ज़रूरी है। हम तो अक्सर अपनी सोच को एक अंदरूनी गुफ्तगू ही समझते हैं ना। यकीनन। देखें, ज़ुबान बिलाशुबा इंसानी शऊर को बेपनाह वसअत और गहराई देती है। इससे हम माजी पर गौर कर सकते हैं, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं, पेचीदा ख्यालात का तबादला करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डेमासियो के मुताबिक बुनियादी शऊर, वो लम्हा ब लम्हा मैं हूं का एहसास, वो ज़बान पर मुनासिर नहीं है। उसकी क्या दलील है? क्या ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़बान नहीं होती लेकिन उनमें शऊर होता है? इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल ग्लोबल एफेजिया के मरीज हैं। इन अफराद में दिमाग के बाईं हिस्से यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से जुबान की तकरीबन तमाम सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। तमाम सलाहियतें? मतलब वो न बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं? जी, न बोल सकते हैं, न बात समझ सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं। जुबान तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म। तो क्या उनका शऊर भी खत्म हो जाता है? वो तो अपनी सोच या एहसासात को बयान ही नहीं कर सकते या सकते? यही तो असल बात है। जुबान की सलाहियत खोने के बावजूद उन मरीजों का बुनियादी शऊर अक्सर बरकरार रहता है। अच्छा। उनके जज्बात होते हैं, वो बामकसद रवैया इख्तियार कर सकते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन वो इशारों से, चेहरे के तासुरात से, अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से और अपने आमाल से अपनी आगाही, अपनी पसंद नापसंद और सूरत हाल की समझ का वाज़ेह इजहार कर सकते हैं। यानी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं बगैर जुबान के? जी, वो दर्द महसूस करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मायूसी दिखाते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बाखबर नजर आते हैं। इस पर तो वाकई एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना पड़ता है। यानी मैं का बुनियादी एहसास, दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास, अल्फाज के बगैर भी कायम रह सकता है। ये तो हमारे शऊर के बारे में जो तस्वुरात हैं उनको हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। डेमासियो इसे समझाने के लिए बेलफ्ज बयानिया यानी नॉन वर्बल नैरेटिव का तस्वुर इस्तेमाल करते हैं। बेलफ्ज बयानिया? जी, उनके मुताबिक बुनियादी शऊर गोया दिमाग की एक ऐसी कहानी है जो अल्फाज के बगैर बयान की जाती है। ये कहानी इस बारे में है कि किस तरह कोई शय, ऑब्जेक्ट, जिस्म की हालत, प्रोटोसेल्फ पर असर अंदाज हो रही है और उसे तब्दील कर रही है। ये कहानी बुनियादी तौर पर तस्वीर, जिस्मानी एहसासात और जज्बात के नक्शों पर मुश्तमिल होती है, ना कि अल्फाज पर। और डेविड की मिसाल यहाँ फिर से आती है। उसका तौसीह शऊर यानी एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, उसकी ज़ाती तारीख, उसकी सवाने उम्री, वो तो बुरी तरह मुतासिर था। वो भूल चुका था कि वो कौन है, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि उसके लाशऊरी इंतखाब से जाहिर हुआ, उसका लम्हा ब लम्हा अपने होने का एहसास, उसका बुनियादी शऊर, कोर कॉन्शियसनेस, वो बड़ी हद तक बरकरार था। वो जानता था कि वो मौजूद है, वो एहसासात रखता था, अच्छा या बुरा लगना, हालांकि वो अपनी शनाख्त या माजी को बयान नहीं कर सकता था। उसका अभी यहाँ वाला शऊर काम कर रहा था। ये बहुत वाज़े तौर पर दिखाता है कि बुनियादी शऊर हमारी पूरी जिंदगी की कहानी या वसी याददाश्त पर मुनहसर नहीं। ये वाकई एक बुनियादी जिस्मानी सतह की चीज़ लगती है। तो अब हम इन तमाम नुकात को अगर जोड़कर देखें कि ये बुनियादी शऊर आखिर पैदा कैसे होता है, डेमासियो का मॉडल क्या है, हाँ, ये मैकेनिज्म क्या है? उनके मुताबिक ये अमल तब शुरू होता है जब हमारे हवास या हमारी यादें किसी शय को महसूस करती हैं। ये शय हमारे प्रोटोसेल्फ यानी जिस्म की अंदरूनी हालत के नक्शे में तब्दीली पैदा करती है। ठीक है, यानी जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या कुछ याद करते हैं तो हमारे जिस्म की हालत बदलती है, दिल की धड़कन, पट्ठों का तनाव, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। और दिमाग का काम सिर्फ उस शय का नक्शा बनाना नहीं, बल्कि ये भी नक्शा बनाना है कि उस शय के साथ तामुल की वजह से प्रोटोसेल्फ में क्या तब्दीली आई है। अच्छा। दिमाग बैके वक्त शय को भी देखता है और जिस्म में आने वाली तब्दीली को भी देखता है।
اور یہی تبدیلی کا نقشہ، یہی ہے وہ کنجی۔ جی، یہی تبدیلی کا نقشہ، یا آپ کہہ لیں اس تبدیلی کا احساس ہی جاننے کا احساس، فیلنگ آف نوئنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دماغ میں وہ بے لفظ کہانی بنتی ہے، ایک شے ہے، اس نے مجھ پر یعنی میرے جسم پر اثر ڈالا، اور یہ اثر ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ احساس یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی بنیادی شعور ہے، یہی وہ اشارہ آدھا سمجھا گیا ہے جو اب شاید سمجھ میں آنے لگا ہے۔ یہ واقعی بہت گہرائی میں اترنے والی بات ہے۔ وہ ٹی ایس ایلیٹ کا مصرع بار بار ذہن میں گونج رہا ہے، "The hint half guessed, the gift half understood is incarnation"۔ اشارہ آدھا سمجھا گیا، تحفہ آدھا جانا گیا، ہے تجسیم ہے۔ شاید یہ تجسیم یعنی انکارنیشن اسی عمل کی طرف اشارہ ہے، کیسے جسمانی احساسات اور ان میں آنے والی تبدیلیوں سے خود کا یہ لطیف، یہ لمحہ بلمحہ احساس جنم لیتا ہے، گویا شعور جسم میں مجسم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور ممکنہ تشریح ہو سکتی ہے۔ یہ نظریہ شعور کو محض دماغ کی ایک تجریدی ایبسٹریکٹ سرگرمی کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک گہرے جسمانی تجربے، ایک ایمبوڈیڈ ایکسپیرینس کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہمارا ہونا ہمارے جسم کے زندہ ہونے، اس کے مسلسل بدلتے رہنے کے احساس سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ساری گفتگو کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو سمیٹتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ شعور صرف ہماری اعلیٰ سطحی سوچ یا زباندانی یا ہماری زندگی کی پوری کہانی یاد رکھنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کی ایک بنیادی، ایک گہری طے ہے جو ہمارے جسم کی مسلسل بدلتی ہوئی اندرونی حالت کے ادراک سے جنم لیتی ہے۔ یہ ڈیماسیو کے باب 4 کا مرکزی خیال ہے، وہ ہنٹ ہاف ہنٹڈ۔ جی، یہ زندگی کے ہر لمحے وقوع پذیر ہونے کا احساس ہے، یہ جاننا کہ ہم زندہ ہیں اور اس دنیا کے ساتھ یا اپنے اندرونی خیالات کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں۔ اور یہ بنیادی شعور زبان اور وسیع یادداشت سے پہلے موجود ہے اور ان پر پوری طرح انحصار نہیں کرتا۔ اور اس بنیادی شعور کی تعمیر میں احساسات، خاص طور پر وہ لطیف پس منظری احساسات جو ہمارے جسم کی حالت بتاتے ہیں، وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھ ہمیں ان پیچیدہ معاملات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے جہاں شعور کے مختلف اجزاء الگ ہوتے نظر آتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا ایبسنس سیزر کا، یا گلوبل افیزیا، یا ڈیوڈ جیسے شدید ایمنیزیا کے کیسز میں۔ یہ واقعی خود ہونے کے کیا معنی ہیں، اس پر سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف دماغ میں چلنے والے خیالات سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر ہم ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا سب سے بنیادی خود کا احساس ہمارے جسم کی ان غیر شعوری نمائندگیوں اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کے احساس سے اتنا گہرا جڑا ہوا ہے، تو اس کا ہمارے ذاتی موضوعی تجربے یعنی سبجیکٹیو ایکسپیرینس کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور دنیا میں ہماری جگہ کے بارے میں ہمارے خیالات پر؟ کیا یہ سمجھ ہمیں اپنے آپ کو صرف سوچنے والی مشینوں کے بجائے زیادہ جسمانی، زیادہ زندہ، زیادہ محسوس کرنے والے وجود کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں شعور کی اس پراسرار نوعیت اور ہمارے وجود کے معنی پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈیماسیو کا کام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ذہن شاید جسم سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ اس میں گہرائی سے پیوست ہے، اس کے احساسات سے بنا ہوا ہے۔